اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہودی جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے، حق کو چھپا لیتے تھے اور باطل کو ظاہر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان دونوں باتوں یعنی حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور حق کو چھپانے سے منع فرمائے۔ اس بات کا حکم دیا ہے کہ حق کو ظاہر کریں، اسے کھلم کھلا بیان کریں۔ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معنی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کے معنی حق کو باطل کے ساتھ اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اور فرماتے ہیں اس کے معنی ہے یہودیت و نصرانیت کو اسلام کے ساتھ نہ ملاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم خوب جانتے ہو کہ اللہ کا دین تو اب اسلام ہی ہے، اور یہودیت و نصرانیت اس کے مقابلے میں خانہ ساز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس سے روایت کیا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے دین و شریعت کے بارے میں تمہیں جو علم ہے اسے نہ چھپاؤ، کیونکہ تمہارے پاس جو کتابیں ہیں ان میں تم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا موجود پاتے ہو۔ یہ بھی جائز ہے کہ اس کے معنی یہ ہوں کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے حق کو چھپانے کی وجہ سے لوگوں کے لیے کس قدر عظیم نقصان ہے، کہ اس طرح وہ ہدایت سے محروم ہو کر گمراہ ہو جائیں گے اور پھر اس گمراہی کے نتیجے میں جہنم رسید ہوں گے، کیونکہ انہوں نے تو باطل کے اس راستے کو اختیار کیا ہوگا جس میں تم نے تھوڑی سی حق کی آمیزش بھی کر دی ہوگی، تاکہ اس طرح تم اپنے باطل کو رواج دے سکو۔ بیان کا مطلب وضاحت کرنا ہے، اور اس کے برعکس تکمان حق کو چھپانا ہے، حق و باطل خلط ملط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ فرمایا ہے وَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز ادا کریں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور انہیں یہ حکم دیا کہ زکوٰۃ دیں اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیں، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور انہیں یہ حکم دیا کہ امت محمدیہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا کریں، یعنی یہ بھی امت محمدیہ کے لوگوں کے ساتھ اور انہی میں سے ہو جائیں۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کے معنی بھی ہیں کہ عمل صالح بجا لانے میں مومنوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان اعمال میں سر فہرست نماز ہے۔ اس آیت سے بہت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنا واجب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔